السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ہے قرآن پڑھنا سیکھے کا چوتھا پارٹ۔ اس سے پہلے ہم نے الف سے لے کر یا تک اچھے سے یاد کیا، اس کے بعد جو ہے اس کا امتحان دیا، اور پھر ہم نے مرکبات شروع کیا تھا، جس میں کچھ مرکبات کو ہم نے پڑھا، یعنی جو دو لیٹرز اور دو سے زائد لیٹرز ملے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پڑھا۔ تو آج ہم آگے پڑھیں گے۔ اگر آپ اسی طرح ہمارے ساتھ لگاتار قرآن کریم سیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد آپ آل کا بٹن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ آپ کو سبھی میسیجز اور سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اگر آپ آن نہیں کریں گے آل کا بٹن تو آپ کو میسیج نہیں ملیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم نے اس سے پہلے سبق میں تختی نمبر 2 مرکبات پڑھا تھا۔ اس میں ہم نے الف لام کو ملانا دیکھا تھا کہ کیسے الف لام مل کر آئے تو اسے کیسے پہچاننا ہے، اور اسی طرح کاف کی مختلف شکلیں ہیں، وہ مل کر آئے تو کیسے پہچاننا ہے، اور اس طرح با، تا، ثا، نون، یا یہ مل کر آئے دوسرے حرفوں کے ساتھ تو کیسے اسے پہچاننا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ اگر جیم، ہا، خا یہ مل کر آئے کسی حرف کے ساتھ تو اسے کیسے پہچاننا ہے۔ تو یہاں ہم پڑھتے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ دہراتے جائیں گے اور آپ کو پہچاننا ہے۔ تو یہ دیکھیے، جیم، ہا، خا، چونکہ یہ ان تینوں کی شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہیں، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے، اس لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو ہم پہچانتے جائیں گے۔ یہ ہے ہا، اس کے بعد ہے سا۔ ہا یہ اس لیے ہے کہ اس میں نہ نیچے نقطہ ہے اور نہ ہی اوپر نقطہ ہے۔ نیچے نقطہ ہوتا تو جیم کہلاتا، اوپر نقطہ ہوتا تو خا کہلاتا، لیکن کوئی نقطہ نہیں ہے اسی لیے ہا ہے۔ سا، خا، با، چونکہ اس طرح کا نشان بنا ہوا ہے، یہ اس کا سر ہوتا ہے تو اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ خا ہو گیا۔ با، جیم، تا، نیچے ایک نقطہ ہے اس لیے یہ جیم ہے۔ تا، اس کے بعد یہ ہے، یہاں تک تا ہو گیا اس لیے کہ اوپر دو نقطے ہیں، دو نقطے اوپر ہو تو اور اس طرح کا نشان بنا ہو تو سمجھ جائے کہ یہ تا ہے۔ قاف میں گول ہوتا ہے اور تا میں اس طرح کا شوشہ ہوتا ہے تو یہ تا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک تا ہو گیا، پھر یہ نشان بنا ہوا ہے ہا کا، ہا کا سر بنا ہوا ہے ہا، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے اوپر نیچے اس لیے اسے ہا پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے تا، تو تا، ہا، تا۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے کون ہے، تو دیکھیں جہاں سے یہ شروع ہوا ہے اسے دیکھیں گے تو یہاں سے اس طرح شوشہ بنا ہوا ہے، اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، نیچے شروع میں دو نقطے ہیں تو نیچے دو نقطے یا میں ہوتے ہیں تو یا اسے پڑھیں گے یا۔ اس کے بعد یہاں سے یہ ہے جیم، اس لیے کہ اس کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور پھر یہ ہے با، تو یا، جیم، با، بہت ہی آسان ہے، غور کریں گے تو۔ اس کے بعد ہے یہ صاد، صاد کا سر بنا ہوا ہے، اس کے بعد یہاں تک صاد ہو گیا، پھر یہ ہے ہا، با۔ اس کے بعد ہے، سب سے پہلے دیکھیں گے یہاں سے شروع ہوا ہے تو یہاں سے شروع ہوا ہے تو یہ ایک شوشہ بنا ہوا ہے، شوشہ بنا ہوا، اب دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر نیچے کہیں نقطہ ہے کہ نہیں، تو اوپر تو نہیں ہے، یہاں نیچے سب سے پہلے ہے تو یہ اسی کا نقطہ ہے، یہ شوشہ ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہے تو یہ ایک نقطہ ہو تو با پڑھتے ہیں، تو یہ ہے با۔ اس کے بعد یہ ہا کی طرح بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ہے تو یہ ہوگا خا، تو با، با، خا، تا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے تا، ہا اور یہ ہا، تینوں ہا ہے، یہ گولتا بھی کبھی کبھی ہا پڑھا جاتا ہے، یہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ان کو کیسے پہچاننا ہے دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر آئے، یہ ابھی نیچے مشق دیا جا رہا ہے تو آپ کو پہچاننا ہے۔ تو میرے ساتھ پڑھیں، یہ ہے با اور یہ ہے تا، اوپر دو نقطے ہیں، اس طرح کا نشان بنا ہوا، دو نقطے ہو تو تا ہے۔ اسے ہا بھی پڑھتے ہیں، یہ جب آخر میں رکتے ہیں تو ہا پڑھا جاتا، آگے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ابھی با، تا، یا، ہا، تا، ہا۔ تو دیکھیے ہا کا نشان اس طرح بھی ہوتا ہے، ہلکا سا پچھلے اسباق میں آیا ہے کہ اس طرح ہلکا سا نشان ہوتا ہے ہا کا۔ اس کے بعد یہ ہے یا، اور یہ دیکھیے یہ ہا کا نشان ہے، اس طرح بھی ہا بنتا ہے، یا، ہا، با، با، ہا اور یہ الف، با، ہا، میم۔ تو با کا نشان یہ ایک نقطہ ہے اور یہاں سے ایسے شروع ہوا ہے ہا، یہ دیکھیے ہا اس طرح بھی بنتا ہے، اور پھر یہاں سے میم شروع ہوا ہے تو تین ہو گئے، با، ہا، میم۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے دال، ذال، را، زا، ان سب کو پہچاننا ہے۔
حرفوں میں اگر دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر اگر آئے تو دیکھیے پہلا ہے یہاں نیچے جیم دال، آسان ہے پہچاننا. خا دال، دال کے اوپر اگر نقطہ ہو تو وہ دال بن جاتا ہے. اس طرح جیم، ایک نیچے نقطہ ہے تو ہاں نہیں بولیں گے، اسے جیم پڑھیں گے. اور یہاں سے لے کر یہاں تک را ہے، دیکھیے یہ را بنا ہوا ہے، اس طرح یہ را ہے. تو جیم را، خا زا، یا را، تا زا، اسے نون نہیں پڑھیں گے. یہ ہے یہاں تک تو تا ہو گیا، اوپر دو نقطے ہیں. اس کے بعد یہاں سے ایسے دیکھیے یہ بنا ہوا ہے، یہ را ہے اور اس کے اوپر نقطہ ہے، تو را کے اوپر نقطہ ڈالتے ہیں تو زا بن جاتا ہے. تو یہ را تھا، اوپر نقطہ ڈالا تو زا بن گیا. تو اب ہو گیا تا زا. اس کے بعد میم دال، کاف دال. اس کے بعد ہے یہاں فا را، میم زا، میم اس طرح بنتا ہے اور یہ زا ہے. آگے ہے یہاں سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا. ان کو ملا کر اگر آئے، یہ حروف اگر مل کر آئے تو ان کو کیسے پہچاننا ہے، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے. تو یہ ہمیں پہچاننا ہے سب کو. تو سب سے پہلے یہاں دیکھیے سین، یہ نشان ہے، یہ نشان سین کا ہی ہوتا ہے. یہ سب جو ہے یہ سین کا ہوتا ہے، یہ جہاں بھی آئے سمجھ میں آ جائے کہ یہ سین ہے. اس کے بعد دیکھیے اس کے آگے لام ملا ہوا ہے، تو سین لام. پھر یہ شین، تین نقطے ہوئے تو یہ سین نہیں ہوگا، شین، شین لام. صاد با، اور یہ ہے طا، تو طا با. ضاد الف، سین را، شین قاف. دیکھیے اس طرح کا یہ گول نشان ہوتا ہے، یہ قاف پورا بنا ہوا ہے، اوپر دو نقطے ہیں تو یہ قاف ہے. شین قاف. ضاد یا، ضا الف، ضا الف، اسے پڑھیں گے ضا الف. آگے ہے عین غین حمزہ، عین غین حمزہ. ان تینوں کی شکلیں لگ بھگ ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. سر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر کا جو حصہ ہے وہ ایک ہی جیسے ایک ہی طرح ہوتا ہے، اسی لیے ان تینوں کو ایک ساتھ دیا گا. اگر یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئے دوسرے حرف کے ساتھ تو آپ اسے کیسے پہچانیں گے، نیچے اسی کی مشق دی ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے عین. یہ دیکھیے عین، یہ اس طرح کا اگر نشان بنا ہوا ہو اور آگے کچھ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو تو یہ حمزہ نہیں ہوگا، عین ہوگا. اور اگر اوپر نقطہ ہو تو غین ہوگا. یہ یاد رکھنا ہے کہ حمزہ اس طرح مل کر نہیں آتا، یہ عین ہے. عین. اس کے بعد ہے یہ زا، نون نہیں ہے، را بنا ہوا ہے، اوپر نقطہ ہے اس لیے زا. اس کے بعد غین، چونکہ نقطہ ہے اوپر، غین را. یہ ہے صاد عین، ضاد غین. عین کا نقطہ یہ عین کا نشان اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ پچھلے اسباق میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح بھی نشان ہوتا ہے، تو یہ بھی پہچاننا ہے. تو ضاد غین، با عین دال. تو دیکھیے یہ با کے بعد یہ جو نشان بنا ہوا ہے یہ عین کا ہے. اس کے بعد تا غین دال، یہ نشان عین کا ہے، اوپر نقطہ ہے اس لیے غین ہے. اب آگے یہ عین غین کی علامت تو سمجھ میں آ گیا، پہچان. اب آگے حمزہ ہے. تو حمزہ یا تو اکیلے آئے گا لکھا ہوا، کسی کے ساتھ مل کر نہیں آئے گا. اگر اسے کسی کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ عین بن جاتا ہے. تو یہ حمزہ اس طرح اکیلے آئے گا، یا پھر الف کے اوپر آئے گا، واو کے اوپر آئے گا، یا کے اوپر آئے گا. تو یا تو اکیلے آئے گا، یا الف کے اوپر، واو کے اوپر، یا کے اوپر. تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا. یہ علامت ہے حمزہ کی کہ یا تو اکیلے آتا ہے، یا الف کے اوپر، یا واو کے اوپر، یا کے اوپر. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، باقی اگلے سبق میں. تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی. تو آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مشق کریں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دیں تاکہ سب کوئی اچھے سے قرآن کریم پڑھنا سیکھ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.